وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 14 آیتیں ہیں، آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 93 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین۔ پھر جب وہ یوسف سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ وعدہ لیا تھا اور تم اس سے پہلے بھی یوسف کی بابت کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا اب میں تو اس سرزمین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے باپ مجھے اجازت دے دے یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ اپنے باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور کہو، اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے صرف وہی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا اور ہمیں غیب کی خبر تو نہیں تھی۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ اس نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، نہیں بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات بنا لی ہے، چنانچہ صبر ہی اچھا ہے، شاید کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ وتولى عنه وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ اور پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے افسوس یوسف پر، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ وتذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا، میں اپنی بے قراری اور غم کا شکوہ صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو سخت تکلیف پہنچی ہے اور ہم تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، پس آپ ہمیں اس کے عوض پورا ماپ یعنی غلہ دے دیں اور ہم پر احسان کریں اور ہم پر صدقہ کریں، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں علم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم نادان تھے؟ قالوا ائنک لانت یوسف قال انا یوسف وھذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے اور واقعی ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهه یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ جاؤ، یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی اور تم سب اہل و عیال ہمارے پاس چلے آؤ۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 14 آیتیں ہیں، آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 93 تک۔ آیت نمبر 80 اور 82 کے درمیان غور کیجئے، بھائی لوگ جو تھے وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، کیونکہ وہاں بنیامین رک دیے گئے ہیں، تو بڑا بھائی جو تھا وہ اپنے باپ سے کہا تھا کہ ہم لے کر ہی آئیں گے، تو خلصوا نجیا،
تنہائی میں چلے گئے، اکیلے ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ تو بڑے بھائی نے کہا فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، میں اس زمین کو، مصر کو چھوڑ ہی نہیں سکتا ہوں جب تک کہ ابا اجازت نہ دے دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرما دے، یعنی بھائی کو ساتھ لانے کی اللہ کوئی تدبیر نکال دے، یا اللہ مجھ کو اتنی طاقت دے کہ میں حملہ کر کے اپنے بھائی کو لے جاؤں بچا کر کے اور کنعان پہنچ جاؤں۔ پھر اس کے بعد جب 9 بھائی لوگ پہنچ گئے وہاں، کیونکہ اب ایک بھائی یہیں رکے گا بنیامین کے ساتھ، تو 9 بھائی جب کنعان پہنچے تو کہا ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ پھر کہا وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نے جو جانا ہے، جو دیکھا ہے، بس ہم اسی کی گواہی دے رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا گواہی جانتے بوجھتے سامنے جو نظر آئے اسی کے حساب سے دینی چاہیے، اپنی طرف سے جھوٹی گواہی بالکل نہیں دینا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ آیت نمبر 83 میں بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بلکہ یہ سب تم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اب کیا کریں گے؟ اس کا حل یہی ہے، صبر کرنا ہے۔ تو دیکھا آپ نے آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لاڈلے کو، پیارے کو ناحق جیل میں بند کر دیا گیا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی ان ماؤں کے نام، ان باپوں کے نام ہے، بہترین نمونہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام غیب کا علم نہیں ہے، ورنہ یعقوب علیہ السلام پریشان کاہے کو ہوتے۔ پھر اس کے بعد یہ جو جملہ ہے آیت نمبر 83 میں قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، سیم یہ جملہ اس وقت بھی کہا تھا جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے مسئلہ کیا تھا۔ اب بنیامین کے ساتھ کیا تو کہا، آیت نمبر 18 میں گزر چکا ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، اب کیا کریں گے؟ بہترین حل یہی ہے کہ صبر کیا جائے۔ آیت نمبر 84 پر غور کیجئے، یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کی جدائی یاد آ گئی، یعنی جب بنیامین جدا ہو گیا تب یوسف کی جدائی یاد آ گئی، پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ بھی انسان ہے اور یاد تازہ ہو ہی جاتی ہے جب ہمارا لاڈلا پیارا گزر جائے، جتنے سال ہو جائے، لیکن جب یاد آ جاتی ہے تو ان کی یاد آ ہی جاتی ہے۔ روتے روتے یہ حالت ہو گئی کہ آنکھیں سفید ہو چکی تھی، وہ بھی عزت آئینہ ہو میرا الحزن، آنکھوں کی سیاہی مارے غم کے سفیدی میں بدل گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ کاہے کو روتے، پریشان کاہے کو ہوتے، صبر کرتے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو افسوس کی بات ہے، اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئے۔ آج بھی اپنے لاڈلے اور پیارے کے لیے بہت سارے ماں باپ رو رہے ہیں، ناحق ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، کڈنیپ کر لیا گیا، رخصت ہو گئے، کیا معلوم کہاں چلے گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ آیت نمبر 86 میں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کو تیرے حوالے کرتا ہوں، بس تجھے سپرد کر دیا، تو بہترین انتظام کرنے والا ہے، تو بہترین انتظام کرے گا، اس کا کوئی حل نکالے گا۔ اس لیے آج بھی چاہیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، بہترین وکیل کا انتظام کیجئے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹو جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور ان کے بھائی کو تلاش کرو، فتحسسوا، تو تحسس کا معنی ہے حق بات میں تلاش کرنا، تجسس جیم کے ساتھ آتا ہے، عیب جوئی کرنا، کسی کی برائی میں لگے رہنا، اس لیے اس سے جاسوس نکلتا ہے، غلط چیز دیکھنا، غلط کام کرنا۔ تو کہا جاؤ بیٹو تلاش کرو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اور اہل ایمان کی حالت تو یہ ہے کہ سخت حالات میں بھی وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا دامن تھامے رہتے ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 88 سے 93 کے درمیان ہے، 88 سے 93 کے درمیان ہے۔ اب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے، تو مصر پہنچے تو وہاں کتنے بھائی ہیں؟ بنیامین بھی ہے اور بڑا بھائی رکا ہوا ہے، تو اب 9 بھائی پہنچ رہے ہیں، تو تیسری مرتبہ وہاں گئے۔ جب پہنچے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یہ جو جملہ کہا، اے عزیز ہم کو تکلیف پہنچی ہے، ہمارے خاندان کو تکلیف پہنچی ہے، ہم معمولی پونجی لے کر آئے ہیں، حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، اب ہمیں پورا مال دیجئے، ہم پر خیرات کیجئے، احسان کیجئے، اور آپ جانتے ہیں خیرات کرنے والوں کو اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے۔ جب ایسا ذکر کیا، اپنا تذکرہ کیا، اپنے ماں باپ کے بارے میں بتایا کہ ہمارے گھر والے بہت تکلیف میں ہیں، تو یوسف علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی حقیقت بیان کر دی۔ اب تک صبر کیے ہوئے تھے، لیکن جب یہ تیسری مرتبہ آئے تو حقیقت بیان کر دی اور کہا تم لوگ جانتے ہو کیا تم نے یوسف اور ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا؟ اور اس کے بعد کہا اذن تم جاہلون، جب تم جاہل تھے۔ دیکھا آپ نے، عذر بھی پیش کر دیا کہ تم جاہل تھے، معلوم نہیں تھا۔
یہ ہے صبر کرنا اور یہ ہے معاف کر دینا۔ اذن تم جاہلون، جب تم نادان تھے اس لیے تم نے ایسا کیا، اگر ہوشیار ہوتے تو ایسا کام نہیں کرتے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تعجب سے پوچھا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، سگا بھائی۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا۔ کیوں احسان کیا؟ آگے کہا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کا بدلہ کبھی ضائع نہیں کرتا، نیک کام کرنے والے کے بدلے کو کبھی اللہ برباد نہیں کرتا۔ تو تقوی کی زندگی اختیار کیجئے، صبر کیجئے، بڑا فائدہ۔ یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، بھائی نے کنویں میں ڈال دیا، صبر کیا۔ پھر اسی طرح عزیز مصر کے گھر پہنچے تو ان کی بیوی کی طرف سے صبر کیا، جیل میں گئے وہاں صبر کیا۔ صبر ہی صبر کا امتحان۔ پہلی مرتبہ بھائی آئے وہاں صبر کیا، دوسری مرتبہ بھائی آئے وہاں صبر کیا، اب تیسری مرتبہ بھائی آئے۔ تو یہ صبر سب سے اہم چیز ہے، جب تک قبر میں نہ چلے جائیں صبر کرتے رہیں اور اپنوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی بات ہے، پہچان گیا ہوا؟ پھر ان لوگوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی لوگ غلطی پر ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آیت نمبر 92 سورہ یوسف سورہ نمبر 12، آج کے دن کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ، اللہ نے معاف کر دیا، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اپنی قمیض دی اور کہا ابا کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے بینائی لوٹ آئے گی۔ تو انبیاء علیہ السلام سے جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ بھی کرامات میں سے ہے، معجزے میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد کہا سب لوگ ساتھ میں آ جانا۔ پھر دوبارہ یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان مصر آتا، اس کا تذکرہ آئندہ کے درس میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق دے، معاف کرنے کی توفیق دے، دل سے حسد، بغض، کینہ، کپٹ نکالنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔